انسان اپنی زندگی میں کئی ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ غلطی کا انسان سے ہونا یہ عین ممکن ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان موجود ہوتا ہے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ ہر وقت انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا رہے، اور یہ ہے کہ نیکی کے راستے سے اس کو بھٹکا کر برائی کے راستے پہ اس کو لگاتا رہے۔ تو ہر وقت اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں، کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جائے، یہ عین ممکن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطاء، ہر بنی آدم یا ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ ان غلطیوں کو، ان کی معافی کا کیا طریقہ ہے، انسان اپنے اعمال نامے سے ان غلطیوں کو اور گناہوں کو کیسے ختم کرے اور کیسے مٹائے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کہ جب بھی انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے، اس کے وہ گناہ جو اس نے کیے ہیں وہ ایسے دھل جاتے ہیں، ایسے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، گناہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، یعنی اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان کے ساتھ جو محبت ہے، اس محبت کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطا تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، معاصی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہترین خطا کار انسانوں میں وہ ہیں کہ جو فوری طور پہ اپنے اس کیے ہوئے گناہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندے ہیں، مومنین ہیں، ان کی جو نمایاں صفت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ جو میرے نیک مومن اور متقی بندے ہیں، ان سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی اس غلطی کے اوپر ڈٹے ہوئے نہیں رہتے اور اس غلطی کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ فوری طور پہ مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں اور مجھے راضی کر لیتے ہیں۔ اس لیے توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے انسان کے پاس، ایک مومن کے پاس، کہ اس کے ذریعے سے انسان ہر وقت اپنے آپ کو، اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے پاک کرتا رہے، تو یہ ایک بہترین اس کے پاس ایک گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ توبہ انسان کیسے کرے؟ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر استغفار پڑھتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا یہ ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد انسان توبہ کر لے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا اور توبہ قبول ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کے لیے شرائط لکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے مکمل طور پہ اس کو ترک کر دے، گناہ کو چھوڑ دے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ سے اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو، پشیمانی پیدا ہو، اور یہ ہے کہ شرمندگی پیدا ہو حقیقی معنوں میں، اور تیسرا یہ ہے کہ پھر انسان آئندہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر خدا نخواستہ گناہ کا تعلق حقوق و لباد سے ہے، یعنی کسی بندے کا اس نے حق مارا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، کوئی ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ کی ہے، اس متعلقہ آدمی کے پاس جا کر اس سے باقاعدہ طور پہ معافی مانگنا، اور جو اس کا حق اس نے دبایا ہوا ہے یا جو اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، یا تو اس نقصان کو پورا کرے، اور یا یہ ہے کہ اس سے اس کو معاف کروا لے، تو اس طریقے سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔